اللہ رب العزت نے جو انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، ان سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہر انسان تک پہنچائی جائے اور اس کو سمجھائی جائے۔ آپ نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، مکے کے اندر اپنے خاندان سے کیا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اس کے بعد آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو اس توحید اور رسالت کی دعوت دی، اور آپ نے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں ان کو بھی واضح الفاظ میں توحید کا پیغام سنایا۔ اور آج ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا پیغام آگے پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ پچھلے خطبے میں اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت جو کیسر تھی، روم کا بادشاہ تھا، اس کو آپ نے پیغام جو بھیجا اور پھر اس نے آگے سے کیا جواب دیا وہ تفصیل بتائی۔ آج اس وقت کی جو دوسری سپر پاور طاقت تھی وہ تھی کسرا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں عہدوں کے نام ہیں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ عہدے ہیں۔ اسی طرح ایران کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کے عہدے کا نام کسرا تھا، اگرچہ اس کا اپنا نام خسرو پرویز تھا اس موقع پر جس کی طرف آپ نے دعوت کا پیغام بھیجا۔ اس کی طرف دعوت کا پیغام لے کر جانا بھی بہت مشکل امر تھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو کسرا کی طرف پیغام لے کر جائے گا اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ آپ کا پیغام لے جانے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ پیغام لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بادشاہ غصے میں آتا اور پیغام لے جانے والے سفیر کو ہی قتل کر دیتا، تو یہ بہت مشکل امر تھا۔ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے جانے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر کی لڑائی کے اندر بھی شریک ہوئے تھے اور باقی بڑے مارکوں میں بھی شریک ہوئے، اور ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کہ جب رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، رومیوں نے کچھ افراد کو قید کر لیا اور ان کا جو سپہ سالار تھا وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ایک تیل کا کڑاہا سامنے لائے، تیل گرم کیا اور ایک مسلمان کو پکڑ کر اس جلتے ابلتے تیل میں پھینک دیا، زندہ کو۔ چند ہی لمحوں میں وہ تڑپتا ہوا اس دنیا سے گیا، اور تیل اس قدر گرم تھا کہ ان کا جسم یعنی ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت الگ ہونے لگا، ریزہ ریزہ۔ کہا عبداللہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔
یہ ایسے مضبوط ایمان والے صحابی کہنے لگے اسلام نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جو چاہے سو کر لو۔ تو جب ان کو بھی اس تیل کے کڑاہے کے قریب لایا گیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ اور دشمن سمجھے کہ یہ ڈر گیا ہے، موت سے ڈر گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، لگتا ہے کہ یہ سمجھدار آدمی اب عیسائیت کو قبول کر لے گا۔ تو رونے کی وجہ پوچھی تو عبداللہ کہتے ہیں رویا اس وجہ سے ہوں، خدایا تیرے انعامات احسانات میرے اوپر کروڑوں کی شکل میں، اور میرے پاس تیرے راستے میں دینے کے لیے صرف ایک جان ہے، کاش کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں ساری ایک ایک کر کے تیرے راہ کے اندر قربان کر دیتا۔ میں تو اس وجہ سے رویا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا عبداللہ اگر ایک مرتبہ میرے ماتھے کی پیشانی پر بوسہ دے دے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کہا بادشاہ ہم غیروں کے سامنے جھکان نہیں کرتے، ہم تیری پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ بادشاہ نے پھر ان کو آزمانا چاہا تو کہا اگر تو عیسائیت کو قبول کر لے، یہ غور کیجئے گا یہاں آج بہت سے افراد اسلام کو معمولی سمجھتے ہیں اور بہت سارے افراد اس نعمت کو کمتر سمجھتے ہیں، اور بہت سارے افراد صرف دنیا کے لالچ میں اور دنیا کے پیسے میں اور گرین کارڈ کی وجہ سے اور تھوڑی سی مال و دولت کی وجہ سے ایمان کے سودے کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کی تھوڑی سی ناز و نعمت کے لیے اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے نوجوان تیرے عمل، تیری ذہانت، تیری دانائی کو دیکھ کر مجھے تیرے اوپر اتنی محبت آئی ہے، اگر تو عیسائیت کو تسلیم کر لے میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کروں گا اور آدھی بادشاہت میں شریک بھی کر لوں گا۔ لیکن عبداللہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کہا بادشاہ تیرے شاہی محلوں کی ضرورت نہیں، مجھے شہزادیوں کی ضرورت نہیں، مجھے جو سکون اور اطمینان اللہ کی عبادت میں اور پیغمبر کی رسالت کے تسلیم میں ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کے گھروں میں نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک اور عمل کیا، اس وقت انہوں نے باقی کہا یہ تیرے 80 ساتھی قیدی ہیں، اگر تو میری پیشانی کا بوسہ لے لے 80 قیدی میں آزاد کر دوں گا اور تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، ورنہ تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اس وقت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ان 80 مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی نظر آیا، انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ لے کے 80 مسلمانوں کو آزاد کروا دیا۔ یعنی مسلمان کا خون ان کے ہاں اتنا قیمتی ہوا۔ اس وقت یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی بڑے مضبوط ایمان والے صحابی، یہ کسرا کے بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس حضور کا خط لے کر گئے۔ وہ بادشاہ بڑا متکبر، ایران کا بادشاہ بڑا متکبر تھا، روم کا تو کچھ سمجھدار تھا لیکن یہ بڑا متکبر، خسرو پرویز۔ حضور نے جو خط لکھنا ہوتا تھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے۔ ہمارے ہاں جو بچوں کو سکول میں خط یا عرضی یا وہ درخواست سکھائی جاتی ہے، کبھی کسی نے بسم اللہ شروع میں لکھنا شروع سکھایا؟ نہیں۔ حضور کے خط لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے نام اللہ کا ہے، پھر آپ حضور کا خط لکھنے کا طریقہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے کس طرف؟ الى کسرا عظیم فارس، کسرا کی طرف جو فارسیوں کا بادشاہ ہے، یعنی پہلے اپنا نام لکھا اور پھر جس کی طرف ہے اس کا نام لکھا۔ حضور کے خط کا طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں خط کا طریقہ یہ ہے جس کی طرف ہے بس اس کا ہی نام، بخدمت جناب فلاں فلاں، اور اپنا نام سب سے نیچے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو خط لکھنا ہے سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اور اس کے بعد جو لکھ رہا ہے اس کا نام آئے اور پھر اس کے بعد جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کا نام آئے اور آگے اپنا معاملہ اور مقصد لکھا جائے۔ یہ اسلامی طریقہ۔ بہرحال آپ نے ایسے ہی لکھا، وہ بادشاہ متکبر
اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا، اس نے پڑھا اور کہنے لگا یہ آج کا، اس نے اپنے اعتبار سے کہا چھوٹا بندہ، یعنی آج کا بچہ، جس طرح اس نے کہا یہ مجھے خط لکھتا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے اس خط کو پھاڑ دیا۔ حضور کا خط اس ظالم بادشاہ نے پھاڑ دیا، اور اس نے فوراً پیغام بھیجا اپنے ماتحت گورنر، یمن کے علاقے کے جو گورنر تھے، جو اس کے ماتحت تھا، اس کا نام تھا بازان۔ اس کو فوری خط لکھا اس نے، یہ تیرے علاقے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کو فوراً قید کر کے میرے پاس لاؤ، اور اگر آنے سے انکار کرے اس کے ساتھ سخت ترین جنگ کرو، اور اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اور اگر تم اقدام کرو گے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تاریخ مقرر کرو، میں اپنی فوجیں لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بازان ڈر گیا، اس نے فوراً اپنے 2 بندے جو بڑے جوان، بڑی بڑی مونچھیں، داڑیاں مونڈی، عجیب سی کیفیت، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس۔ وہ یمن کے علاقے سے نکلے، طائف میں پہنچے، کیونکہ طائف ذرا بڑا علاقہ تھا اور مال و دولت والا بھی تھا، تو وہ سمجھے شاید یہاں کا کوئی چودھری سردار ہوگا، تو طائف کے اندر ان کی قریشی نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، کہا کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایران کے بادشاہوں کو اپنے مذہب کی دعوت دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس کا تم پوچھتے ہو نا وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو مدینے میں رہتے ہیں۔ وہ دونوں مدینے کا راستہ پوچھ کے اس طرف چل پڑے۔ اب مکے والوں کو اور طائف والوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اب ان کا پتہ چلے گا، اب ان کا مقابلہ اس وقت کی سپر پاور سے ہو گیا، اور وہ بادشاہ بڑے غصے میں ہے اور وہ کہتا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ، اب ہماری جان چھوٹی۔ بڑے خوش ہونے لگے۔ وہ 2 پوچھتے پوچھتے جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی۔ انہوں نے وہی آ کر دھمکی دی کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ چلے جائیں گے ہمارے ساتھ تو ہمارا بازان آپ کی سفارش کا خط لکھ دے گا اور آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے پورے خاندان اور افراد کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ وہ کر دیا جائے گا۔ بڑی دھمکی لگائی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی، اور آپ بجائے غصہ کرنے کے مسکرا پڑے۔ اور اس موقع پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بادشاہ کو تو دعوت دینی تھی، دے دی، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ آپ نے اس کو بھی دعوت دینی شروع کی۔ انہوں نے دعوت نہ مانی۔ پھر آپ نے جو معروف واقعہ یہاں ایک پیش آیا، آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی ہے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا اپنا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کافروں سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنی۔ فرمایا اگر تمہارے بادشاہ کا یہ حکم ہے نا تو میرے بادشاہ اور میرے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم داڑھی کو بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کو کٹواتے ہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ آپ نے کس کا حکم بتایا؟ رب کا حکم۔ اور آپ نے اس وقت کے کافروں کو بھی تبلیغ کر دی، واو نصیحت کر دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حکم دینا نیکی کا اور روکنا برائی سے، یہ فریضہ آپ نے کافروں کے سامنے بھی ادا کر دیا۔ اور یقین جانیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بہت سارے کچھ اچھے دوست ہیں لیکن وہ اس غلطی کے اندر گرفتار ہیں۔ میرے بھائیوں یہ معمولی گناہ نہیں ہے،
बहुत सारे गुनाह हैं जो जुज वक्ती हैं और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो मुस्तकिल है। जुज वक्ती और मुस्तकिल गुनाह का फर्क है। आप कम तोल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन जब कम तोला तो गुनाह मिला, लिख दिया गया, बस फिर इसने 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा कम तोला, गुनाह मिल गया। लेकिन अगर आप जानबूझकर दाढ़ी मुंडवा रहे हैं और मूंडने का ही इरादा आगे रखते हैं, जब तक आप सोए हैं, बिदार हैं, चल रहे हैं, बाजार में हैं, आपकी तवज्जो किसी भी तरफ है, तो ये मुस्तकिल गुनाह जारी है। हत्ता के उलमा ने ये बात भी लिखी है कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो नमाज के अंदर भी गुनाह मिल रहा होता है। आप पढ़ नमाज रहे हैं, सवाब अपनी जगह पे नमाज का, लेकिन नमाज के दौरान भी जिस अमल का गुनाह मिल रहा होता है उसका नाम दाढ़ी को मुंडवाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं, मूंछों को मुंडवाऊं, मूंछों को काटूं। आपने उनसे कहा कि अब क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ चलें। आपने कहा एक दिन ठहरो, कल तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि इनको एक दिन रोक लो। जब रात को रुके, सुबह फिर वो आए, तो आपने फरमाया किसका पैगाम लेकर आए हो? कहने लगे ईरान का बादशाह, फारिस का बादशाह किसरा, उसकी तरफ से पैगाम है। कहा जाओ, मेरे रब ने बता दिया है रात को वो कत्ल हो गया है और उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। और हुजूर कहते हैं, सहाबी कहते हैं, जब हुजूर को आकर अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमी रजी अल्लाह ने बताया था ना, आका उस जालिम ने आपका खत फाड़ दिया, मेरे आका को गुस्सा आया। आपने हाथ उठाए तो आसमान वाले से कहा अय्युमज़्ज़कु कुल्ला मुमज़्ज़क, मौला वो तेरी दावत मेरे खत को फाड़ रहे हैं, तू भी इनको इस तरह चीर फाड़ करके रख दे जिस तरह इन्होंने मेरे खत को फाड़ा है। अल्लाह ने बद्दुआ कबूल की आपकी। तो उसी रात वो बादशाह अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गया। और आपने उनको बताया कि दिन याद रखो, तारीख याद रखो, महीना याद रखो, जाके पता करो तुम्हारा बादशाह तो मकतूल हो चुका है, कत्ल हो चुका है। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये इंसान कैसी बातें कर रहा है, बादशाह कत्ल हो गए, इसको रातों रात कैसे पता चल गया? बहरहाल आपने कहा जाओ, अगर कत्ल हुआ तो फिर देख लेना। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा, जाओ जो करना करो। वो गए बाजान के पास और जाकर उन्होंने फिर अपनी बात बताई। उन्होंने कहा वो तो कह रहा है बादशाह कत्ल हो गया, और दूसरी बात यह है बाजान साहेब, हम आपका पैगाम दुनिया के दूसरे बादशाहों के पास लेकर जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम कभी हमारे ऊपर इतना किसी का रोब नहीं आया जितना रोब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर तारी हुआ। वो कहता है क्या उसके बड़े बड़े पहरेदार थे? उसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम एक भी पहरेदार उनका नहीं था। तो क्या कहा, क्या उसके पास बड़ा आला किस्म का असलेहा था? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम उसके पास कोई असलेहा उस वक्त मौजूद नहीं था। तो कहा फिर तुम्हारे ऊपर उसका रोब कैसा? कहा आज तक हमें किसी आदमी से इतना डर नहीं लगा जितना रोब उस शख्स का मेरे ऊपर तारी हुआ। वो बाजान कहता है तुम्हारी ये बातें सुनकर और उसकी ये बादशाह के बारे में बात बताकर मुझे लगता है कि वो वाकईतन अल्लाह का सच्चा नबी है। अच्छा, अब हम थोड़े दिन इंतजार करते हैं, अगर तो वाकईतन किसरा कत्ल हो चुका हुआ तो फिर हमारे बादशाहों तक खबर बाद में आए और उसी रात का वाकया सुबह को उसे मालूम हो जाए तो फिर मानना पड़ेगा कि उसका रब के साथ डायरेक्ट ताल्लुक मौजूद है। ऐसा ही हुआ। चंद दिन के बाद उसके बेटे का खत बाजान के पास पहुंचा कि मैंने अपने बाप को उसके जुल्म सितम की वजह से कत्ल कर दिया, अब तुम मेरे मातहत हो जाओ और अपनी सारी राया को मेरे मातहत कर दो। जब बाजान के पास ये खबर पहुंची
تو بادان نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بادان حضور کے پاس پہنچے، صحابی بنے، وہاں کا بادشاہ، اور یہ پہلا بادشاہ تھا جو حضور کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو چکا، اور حضور نے ان کو یمن کا ہی بادشاہ بنا دیا ہوا۔ پھر اس کے بعد گستاخ نبی اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اسی باغان صحابی اور بادشاہ نے اس اسود انسی کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ باغان کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کسرا تباہ و برباد ہو گیا اور وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خط تیسری اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی وہ تھی مصر، وہ بھی بڑے مضبوط تھے۔ ان کی طرف مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہتے ہیں، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا، تو مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہتے۔ آپ نے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیغام لے کر گئے۔ مقوقس نے وہ خط پڑھا، آپ کے بارے میں معلومات لی۔ جس طرح روم کے بادشاہ نے پوری ڈیٹیل مانگی، بندہ کیسا ہے، تربیت کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے بندے کیسے ہیں، وہ ساری تفصیلات اس نے پوچھی۔ تو مقوقس بھی کہنے لگا لگتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن حاطب بن ابی بلتا رضی سے کہا کہ ہمارا علاقہ مال و دولت میں بہت آگے ہے، اور جس علاقے میں تم بتا رہے ہو کہ وہ نبی ہے وہ مال و دولت میں بہت پیچھے ہے، اور ہمارے افراد اس کمزور آدمی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا میں سوچتا ہوں اگر میرا کوئی حساب بنا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ پھر اس نے حضور کی طرف بہت سارے تحفے تحائف بھیجے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا۔ حضور کے پاس وہ تحفے آئے، حضور کو یہ بات بتائی گئی، تو آپ نے فرمایا ظن الخبیث بملکی ویزول ملکہ، افسوس کہ اس بد نصیب نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے میری رسالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی بادشاہت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی رہنے والا عذاب کبھی ختم نہیں۔ پھر اس نے جو آپ کو تحفے میں چیزیں بھیجی تھیں ان میں 2 آپ کی خدمت گزار لونڈیاں بھی اس نے بھیجی۔ ایک کو آپ نے مسلمان کیا تو حضور نے اپنے گھر میں رکھا اس کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور دوسری آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں عطا کر۔ ماریہ قبطیہ مسلمانوں کی ماں بن گئی، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم آپ کا بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا، اور وہ ماریہ قبطیہ صحابیہ بن گئی، اور اس کو مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا۔ وہ ابراہیم جب 1.5 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کے وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج گرہن کوئی بڑی شخصیت کے آنے یا کسی بڑی شخصیت کے جانے کی وجہ سے سورج بھی روتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کہ کسی کی موت و حیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت یہ سارا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کی وفات پر ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس وقت آپ نے فرمایا تھا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہمارا دل غمزدہ ہے، آنکھیں ہماری بہہ رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے گا، ہم اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتے۔ 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، جنازہ
नाबालिग बच्चे का आपने बसा औकात पढ़ाया भी है और बसा औकात नहीं भी पढ़ाया, और आपने अपने बेटे इब्राहिम का जनाजा नहीं पढ़ाया और बाद सहाबा के बेटों के जनाजे पढ़ाए हैं जो नाबालिग। चूंकि नाबालिग बच्चा सीधा जन्नत में चला जाता है, उसके गुनाह लिखे ही नहीं जाते हैं, इस वजह से जनाजे में उसके लिए दुआएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई थी और आपने ये ड्यूटी बहुत आसान अंदाज में निभाई और सारी दुनिया की तरफ आपने अपना पैगाम भेजा और हक बात सुनाने की कोशिश की। अब ये हमारी, मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो पैगाम हमारे तक पहुंच जाए हम इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें। कोई माने उसकी मर्जी है, ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन पैगाम पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत और सीरत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल